اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا شنودی امام زمانہ علیہ السلام سب مل کر بلند تر صلوات پڑھیے گا اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی سب مل کر بلند تر صلوات پڑھیے گا مومنین کی حفظ و سلامتی، مرحومین کی بخشش، بالخصوص بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا دعا ہے خالق لم یزل صاحبان ذکر کے صدقہ میں مالک ہماری اس محفل کو اپنی عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ خالق اس کا بہترین عادل ہم سب کے بانیان کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ مالک اس تذکرہ اہل بیت اس عظیم عبادت کو ہم سب کے مرحومین بالاخص بانیان کے مرحومین شہداء ملت کی بلندی درجات اور بخشش کا ذریعہ قرار فرمائے۔ مالک ان مرحومین کو جوار شہداء و معصومین میں مقام عظیم عطا فرمائے، ایک لمحہ کے لیے بھی رحمت کن سے دور نہ فرمائے۔ خالق ہم سب کو فرزند زہرا کے صدقے میں مرنے سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ہم سب کو اپنے مولا آقا کی معرفت، زیارت، اطاعت خالق نصیب فرمائے۔ مالک بطول کے صدقے میں آئندہ سال بھی ہم سب کو یہ صف عزا نصیب فرمائے۔ مالک ہم سب کو ہماری اولاد کو دین کی دولت سے مالامال فرمائے۔ مالک ہم سب کو کربلا و نجف، قاذمین و سامرہ، مشہد، جنت البقیع اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ بزرگان ملت، جوانان عزیز، مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم و مہربان خالق نے ہمیں اپنی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا
مالک نے جب ہمیں خلق کرنا چاہا تو اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا۔ بے شک وہ جو فرما رہے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کی مہربانی، آپ تشریف فرما ہے۔ مالک نے جب ہمیں خلق کرنا چاہا تو اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا۔ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، بے شک کیونکہ خالق نے ساری کائنات کو بنایا، ساری مخلوق کو بنایا، لیکن اپنا قصیدہ نہیں پڑھا ہے۔ پتنی انسان کتنا عظیم تھا کہ جب اللہ نے اسے خلق کیا ہے تو خود اپنا قصیدہ پڑھا ہے۔ مالک فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالق۔ میں اللہ بابرکت ہوں کہ جس نے ایسی بہترین مخلوق بنائی۔ پھر فرماتا ہے صرف اپنا قصیدہ نہیں پڑھا ہے، خالق کل شیء، ساری کائنات کا خالق وہی ہے۔ چرند و پرند ساری کائنات اس نے بنائی، فرشتے ملک ہر سب اس نے بنائے، لیکن انسان کو بنایا تو اپنا قصیدہ پڑھا۔ پھر صرف اپنا نہیں پڑھا، انسان کا بھی قصیدہ پڑھا۔ آپ دیکھیں فرشتوں کو خلق کیا، اللہ نے قصیدہ نہیں پڑھا، نہ اپنا پڑھا ہے نہ ان کا ناز نہیں کیا ہے، لیکن جب انسان کو بنایا خود بھی ناز کیا ہے اور پھر انسان کی عظمت کا قصیدہ بھی پڑھا ہے۔ مالک فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے ہی سب سے بہترین طریقے پر خلق کیا ہے۔ میں اس کا یوں ترجمہ کروں، مالک فرماتا ہے اے انسان تو جتنا بہترین بن سکتا تھا میں نے تجھے بنا دیا۔ تو جتنا بہترین بن سکتا تھا میں نے تجھے بنا دیا۔ توجہ فرمائیے گا، تو ساری کائنات میں انسان افضل ہے اور اللہ نے انسان کو بنا کے خود بھی ناز کیا ہے اور انسان کی عظمت کا بھی قصیدہ پڑھا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، جملہ ظاہر ہونا چاہیے۔ مالک نے انسان کی عظمت کا قصیدہ پڑھا، اپنے خالق ہونے پہ ناز کیا۔ جس انسان کی عظمت کا خود قصیدہ پڑھتا ہے پتہ نہیں وہ کتنا عظیم ہوگا جس کے صدقے میں اللہ نے خود انسان کو بنایا ہے۔ وہ کتنا عظیم ہوگا جس کے صدقے میں خود اللہ نے اس انسان کو خلق کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ذوات آل محمد ہیں۔ مالک فرماتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں اس کائنات کو بھی خلق نہ کرتا۔ توجہ فرمائے گا، صرف نبی نہیں ہے بلکہ حدیث کسانے میں آیا جب فرشتوں نے پوچھا مالک بتا تو صحیح ہیں کون، تو مالک نے فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ مالک فرماتا ہے یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ بحر و بر، یہ سمندر و ہوا، یہ فرشتے، یہ چرند و پرند، ساری کائنات میں نے بنائی ہے تو انہی کے صدقے میں جو چادر تطہیر کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، آپ کے ذریعے۔ اب توجہ فرمائیے گا، مالک فرماتا ہے اکیلے مصطفیٰ کے صدقے میں نہیں، ان پانچوں کے صدقے میں جو اس وقت چادر تطہیر کے نیچے جمع ہے، یہ پانچ پتہ نہیں کیسے ہیں، عجیب جملے ہیں۔ تو کہا جبرائیل نے مالک بتا تو صحیح ہیں کون، تعارف تو کرا۔ جبرائیل تو روز اول سے جانتا ہے۔ وہ کیا جملہ ہے، کیا شعر ہے؟ اکثر در زہرا پہ آ کے جبرائیل نے یہ سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے محمد ہیں۔ نعرہ حیدری، سارے محمد ہے، واقعہ نہیں، نبی نے خود فرمایا
اولنا محمد آخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد، سارے کے سارے محمد ہیں۔ اب توجہ فرمائیے گا، جب جبرائیل نے کہا مالک بتا تو صحیح یہ ہیں کون ہے، تو اللہ نے نبی سے تعارف نہیں کرایا، علی سے تعارف نہیں کرایا، حسنین سے تعارف نہیں کرایا، نبی وجہ تخلیق کائنات ہے مگر تعارف نہیں کرایا، علی نفس پیغمبر ہے تعارف نہیں کرایا۔ تو اللہ نے کیا کہا، فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ نبی سے نہیں کرایا، علی سے نہیں کہا۔ میں نے مالک سے عرض کی، مالک نبی سے کرا دیتا، نبی زہرا کا بھی باب ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، علی سے کرا دیتا، علی زہرا کا شوہر ہے، نفس پیغمبر ہے، آواز قدرت ہی نہیں۔ آج میں نے تعارف کرانا ہے ان کا جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، اہل بیت میں شامل ہے، لہذا میں نے ان کا تعارف کرانا ہے۔ تو آج نبی سے تعارف نہیں ہوگا، آج بطول سے ہوگا، کیوں بعد میں لوگ آئیں گے نبی سے رشتہ جوڑ کے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے اہل بیت میں وہی ہوگا جس کا زہرا کے ساتھ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، جس کا بطول کے ساتھ تعلق ہے اسی کوئی اہل بیت میں شامل۔ اور تم اللہ نے فخر کیا، مل کے بلند تر صلوات پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اللہ کون ہے؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ تو مجھے فرما رہے ہیں بسم اللہ۔ تو اللہ نے جن کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا ہے وہ کتنے حسین ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ اور جملہ خدمت میں کروں تو جو ان کا بھی خالق ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے ایک مووی دیکھی ہوئی ہے، اکثر میں جملہ کیا کرتا ہوں جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اس میں بہترین ہے، دیکھا کر اچھی چیز، اس سے تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ہماری قوم کی حالت یہ پڑھتے نہیں ہے، ہم صرف سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ حق میں پڑھے، خود پڑھے اپنی آنکھ۔ اللہ نے آنکھیں کس لیے دی؟ آنکھوں سے سوال ہوگا، یہ نعمت دی ہے۔ قرآن پڑھے، نہج البلاغہ پڑھے، سیرت آل محمد پڑھے، پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں زلیخا کا کردار ہے، جناب زلیخا کا اور جناب یوسف علیہ السلام۔ جب زلیخا آخر میں نبینہ ہو گئی، اس زمانے میں اس کا جہو جلال تھا، لیکن بعد میں نبینہ ہوگی، سب کچھ ہر چیز ختم ہو گئی، تو عصا کے سہارے، لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی اپنے محل میں آئی۔ محل میں اس کے بت کھڑے تھے، کیونکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بڑے بڑے بت، عجیب انداز تھا، ایک سٹیٹس تھا، بڑوں کے خدا بھی بڑے، چھوٹوں کے خدا بھی چھوٹے۔ عجیب تصور تھا توحید کا۔ کہا آئی دیکھے بڑے بڑے بت اس کے محل میں، گرد و غبار ان پر پڑا ہوا تھا، پتا تھا اسے کہ میں نے کہاں ان کو رکھا تھا، پھر ان کی پوجا بھی کرتی تھی، عبادت بھی کرتی تھی۔ آئی عصا کے سہارے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی، ایک ایک کو ہاتھ لگایا، دیکھا سارے کھڑے ہیں۔ پھر ایک جملہ کہا، توجہ فرمائیے گا، کہتی ہے تم ابھی تک کھڑے ہو، تم ابھی تک کھڑے ہو، ساری کائنات یوسف کے خدا کو سجدہ کر رہی ہے۔ تم ابھی تک کھڑے، کیا جملہ ہے؟ کہتی ہے تم ابھی تک کھڑے ہو، ساری کائنات یوسف کے خدا کو سجدہ کر رہی ہے، تم بھی سجدہ کرو۔ ایک ایک کو گراتی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مالک فرماتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا سجدہ کرتی ہے۔ فرماتے ہیں طوعاً و کرہاً،
اگر اپنی مرضی سے کریں تب بھی، نہ کریں تب بھی سجدہ کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے ہیں، پیشانیاں نہیں جھکتی ہیں، تو ان کے سائے زمین پر لیٹ کے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کیا کرو؟ سجدے میں عظمت ہے. کہا توجہ فرمائیے گا، بڑا بیان جملہ ہے. کہنے لگی تم ابھی تک کھڑے ہو، ساری کائنات یوسف کے خدا کو سجدہ کر رہی ہے. پھر ہم سب کو گنا دیا، گنا کے ایک جملہ کہا، وہ پتہ نہیں کتنا حسین ہے، وہ پتہ نہیں کتنا حسین ہے جسے یوسف جیسا حسین سجدہ کرتا ہے. وہ پتہ نہیں کتنا حسین ہے جسے یوسف جیسا حسین سجدہ کرتا ہے. میں نے عرض کی زلیخا تو نے یوسف کو دیکھا ہے، تو کہتی ہے وہ کتنا حسین ہے جسے یوسف جیسا حسین بھی سجدہ کرتا ہے. پتہ نہیں وہ کتنا حسین ہے جسے زہرا بھی سجدہ کرتی ہے، علی بھی سجدہ کرتا ہے. کتنا حسین ہے جسے یہ ہستیاں بھی سجدہ کرتی ہیں. سجدہ عظمت کی دلیل، جو زیادہ جھک جاتا ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے. شیعہ کی پہچان بھی سجدہ ہے، کیونکہ سجدے سے عظمت ملتی ہے. وہ کہتے ہیں سجدہ نہ کر کے ہمیں عظمت ملتی ہے، بھولے ہو. آئمہ کی پہچان سجدہ، عظمت انسان سجدہ. اگر تو سجدے کے بغیر عظمت لینا چاہے تو نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی نے سجدے کے بغیر اسلام قبول نہیں کیا، تو اللہ کے سجدے کے بغیر اپنا ایمان کیسے قبول کرا لے گا؟ بھول ہے تیری، تو کہ میں سب کچھ کر لوں سجدہ نہ کروں. نہ ایسا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. طائف والوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں دو کام چھوڑ دے. کہ کیا؟ ایک تو ہم سے یہ سجدہ چھوڑ دے، کہ ہم سجدہ کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں. نبی فرماتے ہیں پہلی مرتبہ رحمت کے چہرے پہ جلال آئے. نبی فرماتے ہیں تم کیسے انسان ہو کہ سجدے کے بغیر مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ میں سب کچھ قبول سکتا ہوں، سجدے کے بغیر تمہارا اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ ہے رحمت للعالمین. جو زخمی کرے ان کے حق میں بھی بد دعا نہیں کرتا، سجدے کے بغیر ان کے اسلام کو قبول نہیں کرتا. دوسرا کہنے لگے یہ ہمیں بت ہم سے نہیں توڑے جاتے، ہم نے کافی عرصے سے عبادت کی ہے. نبی فرماتے ہیں ہاں یہ کام میں کرا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بت شکنجو موجود ہے. تمہیں اس کی تکلیف نہیں دینی. ہم سجدہ ہے، سجدہ مجلس میں میرا عزیز آیا کر، صف اعضاء پہ بیٹھا کر، تیری حاضری لگے. جماعت میں جو آتا ہے نا اس کی بھی حاضری لگتی ہے. حاضری لگوا لیا کر، اس کے بعد پچھا چلا گیا کر. تیری پسند اپنی ہے، کسی کو سننا چاہتا ہے نہیں سننا چاہتا، پسند ہے. ہاں پسند نہیں ہوتی ہے ذکر اہل بیت ہوتا. ناراض بھی نہ ہونا. میں عجیب کہتا ہوں خدا کی قسم، کسی کا مر جائے تو اس کا عالم دین کو بلاتے ہیں تو پھر بیٹھ کر سنتے ہیں. اپنی مجلس، اپنے مرحوم کی مجلس میں بیٹھ کے سنتا ہے. حسین کی مجلس میں بیٹھنے کا بارہ پسند نہ پسند. تھوڑا سوچ، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. سب نے سجدے کیے تھے، دو جملے آ گئے ذاکر بیت پڑھیں گے. سب نے عبادت کی، سجدے کی، مگر کوئی بھی زین العابدین نہ بن سکا. علی نے بڑی عبادت کی، خود امام فرماتے تھے. کہا نا مولا اپنی عبادت کو کم کر دے. فرمایا ذرا صحیفہ علویہ تو لایا جائے. لایا گیا تو رو کے فرماتے کس کی مجال ہے علی جیسی عبادت کا. ہزار ہزار رکعت علی پڑھتے تھے ایک رات، ایک رکعت میں 2 سجدے. اتنے سجدے کر کے بھی علی زین العابدین نہیں بنا. حسین نے بڑا مشکل سجدہ دیا. اکبر کی لاش پہ گھٹنوں کے بل چل کے گیا. اصغر کو ہاتھوں پہ قربان کرا کے سر سجدے میں رکھا. حسین جیسا سجدہ کسی نے نہیں دیا، مگر حسین اتنا مشکل سجدہ دے کے بھی زین العابدین نہیں بنا.
پوچھو کہ زین العابدین کیسے بنتا ہے؟ جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار توق ہو، شام کا بازار ہو، ننگے سر علی کی بیٹی، نماز کا وقت ہو جائے، اس وقت اس حالت میں سر سجدے میں مالک رکھ کے سجاد آواز دیتا ہے، مالک تو راضی ہو جائے۔ ہر منزل سے گزر گیا علی کا بیٹا، حسین کا فرزند زین العابدین، مرنے کی دعا نہیں کی ہے، مگر ایک مقام ایسا آیا جہاں سید سجاد نے بھی مرنے کی دعا کی، علی کی بیٹی نے۔ وہ کب موقع آیا؟ جب شام کے دربار میں جب یزید نے علی کی بیٹی سے گفتگو شروع کی ہے، اس وقت زین العابدین کی آواز آتی ہے، لم تلدنی امی، کاش مجھے ماں نہ جنتی، میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ لوگ شراب پی رہے ہیں اور علی کی بیٹی کے سر پہ بس بھی آخری جملے، ہر منزل سے گزر گئی علی کی بیٹی، جب واپس آ گئی مدینہ وہ اتنی لٹ کے آ گئی تھی، سکا بھائی محمد انفیہ پوچھتا ہے کون ہے؟ امام فرماتے ہیں آپ کی بہن زینب۔ شریف ہوئے جناب محمد انفیہ کے بڑے در خیمہ پہ آئے، کافی دیر تک کھڑے رہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں سجاد مجھے ان بیویوں میں زینب نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ امام قریب ہے، چچا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، رو کے فرماتے ہیں چچا تو کیسے پہچانے، آپ کیسے پہچانے وہ سفید بالوں والی ہائے حسین کر کے رونے والی زینب؟ چچا آپ کیسے پہچانیں گے جو بازاروں میں خطبے پڑھتی رہی؟ بازار کا نام آنا تھا محمد حنفیہ گشکا کے گرا۔ امام نے فرمایا چچا آنکھیں کھول مجھے پہچان، تو صرف بازار کا نام سن کے برداشت نہیں کر سکا، میں سجاد سے پوچھ میری آنکھوں کے سامنے ظالم نے نو کے سنا سے زینب کی چادر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔